بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید عوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ یہ 12واں پارہ ہے، 12ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ الہود کا بھی یہ 5واں ہی رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ یہاں پر بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت کے اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یا قوم میں سے دعوت ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور قوت بڑھا دے، تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے 2 فوائد بیان فرمائے جو توبہ اور استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی قرآن کریم میں یہ اور بھی مقامات پر اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، اس کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ نوح آیت نمبر 11، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہم اجعلنا من المستغفرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے توبہ و استغفار کرنے والوں میں سے بنائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، یہ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سے اراض یعنی انکار نہ کرو اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گنہگار بن کر پیش ہو جاؤ گے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہاتنا عن قولک ونحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک نبی دلائل اور براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن شپرا چشموں کو وہ نظر نہیں آتے۔ قوم ہود علیہ السلام نے بھی اسی ڈیٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ ان نقول الا اعترک بعض آلہاتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے بڑے جپٹے میں آ گیا ہے،
اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ بڑے جپٹے میں آ گیا ہے، یعنی کسی بڑے کے جپٹے میں آ گیا ہے، یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کہہ دیا ہے اور تیرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اسی قسم کے تہمات کا شکار ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں۔ نعوذ باللہ من الخرافات والاکاذیب، یعنی ایسی خرافات اور جھوٹوں سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں قبریں وغیرہ ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی کہانی منسوب ہوتی ہے یا کسی نہ کسی کی طرف کوئی نہ کوئی بات منسوب کی جاتی ہے کہ یہ فلاں تھا ایسا تھا، اور بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ بالکل اگر کہیں پر کوئی گھنا درخت ہے یا کہیں پر کوئی پانی ہے، چشمے ہیں، درخت زیادہ ہیں، جنگلات ہیں، جھاڑ ہیں، کوئی عجیب قسم کی اگر کوئی چیز دیکھیں گے پہاڑ وغیرہ تو اس سے بھی ڈرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں، اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے بالکل غلط ہے۔ ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کا مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چالو، مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں، یعنی ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر بصیر پر ہوتا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں درنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ اور تصرف ہے وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، اور اس صراط مستقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے کہ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یعنی اس کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی، یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنا دے گا، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی یقیناً وہ مجھے تمہارے مکر و فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا، علاوہ ازیں ہر نیک بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا دے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ سخت عذاب سے مراد وہی الریح العقیم تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر اور انکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی، اور اس سے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی، یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیاء بھیجے گئے ہوں اور اس قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی ہو، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے ان کی اس قوم نے پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، یعنی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی مطلب یہ ہے کہ لعنہ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، امور خیر سے معرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علی رؤوس الشہاد الذلت اور رسوائی سے دوچار اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ بعد کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہلاکت کے معنی کے لیے ہے، جیسا کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے اس کی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات اور شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی آسانیوں کو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مشکلات کو آسانی میں بدل لے۔ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان سب کو آزادی نصیب فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی اچھی مستند قسم کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔